بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بک 2 پارٹ 2 اور ہیرو 2 کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس پارٹ کے اندر 5 ہیروز ہیں اور اس میں اگر آپ 5 میں سے 3 ہیرو بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں تو آپ کا ایگزام جو ہے اس میں مسئلہ حل آپ کا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو سب ہی ہیروز پڑھنے چاہیے. آپ کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے اور یو کین ڈو ویل ایف یو اسٹڈی thoroughly and effectively, and if you give daily proper time to your studies, then you can prepare the important questions. And if we talk about hero number 2, that is the Hitchhiking Across the Sahara by G.F. Lamb. اس لیسن کے اندر رائٹر جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے سہارا ڈیزرٹ جو ہے وچ از دی لارجسٹ ڈیزرٹ آف دا ورلڈ کہ ہاؤ ڈڈ ہی کراس اور ہاؤ ڈڈ ہی میک ہز پلان ٹو کراس دی سہارا ڈیزرٹ اور کس طرح سے اس کا جو ہے وہ بچپن وہ گزرا اور اس کی ایک جو اسٹیپ مدر تھی وہ اس کو کس طرح سے ڈراتی تھی جب وہ شرارتیں کرتا تھا کہ اسے ٹمبکٹو بھیج دے گی اور ٹمبکٹو جو ہے وہ اس کے ذہن کے اوپر یہ چیز چھا گئی کہ مجھے ماں جو ہے وہ ٹمبکٹو بھیجنا چاہتی ہے. تو وہ ٹمبکٹو کیا جگہ ہے, وہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس طرح سے جب وہ بڑا ہوا تو ہی میڈ اے پلان ٹو کراس دا سہارا ڈیزرٹ. تو وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس نے پروگرام بنایا, سہارا ڈیزرٹ کی طرف وہ گیا. بٹ آن ہز جرنی ہی فیسڈ لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. تو اصل میں رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دس لائف از جسٹ لائک ٹو کراس دا سہارا ڈیزرٹ اینڈ آور لائف از فل آف ڈیفیکلٹیز, کمپلیکیشنز اینڈ پرابلمز اینڈ ٹربلز. تو اگر ہم ان کو فیس کریں مردانگی سے تو پھر ہم ایک کامیاب انسان ہوں گے اور ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ ایک بتاتا ہے کہ اس نے سہارا ڈیزرٹ کراس کرتے ہوئے کون کون سی موت کی وادیوں سے بھوکا پیاسا وہ گزرا اور کون کون سے اس نے ایڈونچر کیے اور کس طرح سے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچا. اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا اتنا بڑے ڈیزرٹ کو وہ کراس کر گیا یا ہم اپنی لائف کی اتنی بڑی کمپلیکیشن کو کامیابی سے پار کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ڈٹرمینیشن, ایک ہے ریزولوشن. ڈٹرمینیشن ہے پکا ارادہ, ریزولوشن ہے پختگی آپ کے ارادے کے اندر ہو, یعنی عزم مصمم ہو, پختہ ارادہ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا, اس کی طرف جو ہے اس کے کویشچن آنسر کی طرف ہم چلتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ سہارا تو ڈیزرٹ ہو گیا, اکراس ہو گیا میں, یعنی پریپوزیشن بھی ہے اور اکراس کا مطلب ہے سے کے ساتھ. ہچ ہائکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہچ ہائکنگ کا مطلب ہے ایسا سفر جو رک کے جو ہے وہ آپ کرتے ہو, جگہ جگہ پہ آپ ٹھہر کے اسٹے کر کے تو آپ جو ہے وہ اپنے منزل مقصود کی طرف آپ جا رہے ہوں. کویشچن نمبر 1 کی طرف ہم چلتے ہیں. تو اس میں ہاؤ بگ از دا سہارا ڈیزرٹ, یعنی سہارا ڈیزرٹ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے, اس کے سائز کے بارے میں بات ہوئی ہے, اس کے بارے میں ہم سے آئیڈیا لیا گیا ہے یا اس کا کمپیریزن لیا گیا ہے کہ اگر اس کا انگلینڈ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو وہ سہارا ڈیزرٹ کتنا بڑا ہے. آنسر, دا سہارا از سچویٹڈ ان نارتھ افریقہ. اٹ از اے ویری لارج ڈیزرٹ. یہ نارتھ افریقہ میں ہے سہارا ڈیزرٹ اور یہ بہت بڑا ہے. اٹ از دا مینی ٹائمز دا سائز آف گریٹ برٹن. یہ برطانیہ سے جو ہے وہ بہت کئی گنا جو ہے وہ سائز میں بڑا ہے. ایف انگلینڈ از پلیسڈ ان اٹ, اگر انگلینڈ جو ہے اس سہارا ڈیزرٹ کے اندر رکھا جائے, اٹ ول بی لاسٹ ان اٹ, تو انگلینڈ نظر بھی نہیں آئے گا, انگلینڈ جو ہے وہ چھپ جائے گا, یہاں پہ گم ہو جائے گا. کویشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. تو کویشچن نمبر 2, واٹ ڈڈ کرسٹوفرز مدر ڈو with his desire to see his distant places, کہ کرسٹوفر جو ماں تھی وہ کس طرح سے اس نے ڈیزائر خواہش پیدا کی کرسٹوفر کے اندر وہ دور دراز جگہیں دیکھنے کے لیے. اور وائی ڈڈ ہی انڈر ٹیک دا جرنی ٹو سہارا, یا کرسٹوفر نے کس طرح سہارا کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کس طرح کیا. اور وائی ڈڈ کرسٹوفر انڈر ٹیک دا ایکسپیڈیشن تب مہم ٹو کراس دا سہارا, کہ اس نے کس طرح یہ مہم جو کی ایک سہارا ڈیزرٹ کو جو ہے وہ پار کرتے ہوئے. آنسر, ہی فیلٹ نو فیئر
فرام دا تھریٹن دا دھمکی سے اس نے بالکل بھی یہ خوف زدہ نہیں تھا. ہم یہاں پہ بچے کو ڈراتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے. بٹ ایز فار دا کنسرن آف کرسٹوفر, he did not create the panic or threat in his heart, but that threat and that fear created motivation in the heart of the Christopher. He did not stop him back. He motivated himself to cross the Sahara, to see the Timbuktu. کہ اس کی ماں جس چیز سے ڈراتی تھی, اس کی فاسٹر مدر یعنی اس کی جو سوتیلی ماں اسے ڈراتی تھی, اس نے وہ جگہ دیکھنے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی. اینڈ اٹ کریٹڈ این انٹرسٹ ان ہیم ٹو سی ٹمبکٹو, کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ٹمبکٹو جو ہے وہ جگہ کون سی ہے. کویشچن نمبر 3, ہاؤ ڈڈ کرسٹوفر مینیج ٹو گیٹ اے سیٹ ان دا ویپن کیریئر. ویپن کیریئر وہ گاڑی ہوتی ہے جس میں فوجی اسلحہ لے کے جاتے ہیں, تو چونکہ راستے میں اس کے پاس گاڑی نہیں تھی تو کرسٹوفر نے کس طرح انتظام کیا کہ وہ گاڑی کے اندر اپنی جگہ بنائے. بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دا سیولینس ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول ان اے ملٹری ٹرک. فوجی ٹرک کے اندر سول لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس میں سفر کریں. کرسٹوفر شوڈ اے پرمٹ فرام دا وار منسٹری. اس کی جیب کے اندر ایک وزارت دفاع کا, وار منسٹری کا ایک لیٹر تھا, تو اس نے وہ دکھایا ٹو لیفٹیننٹ. یہ لیفٹیننٹ ہوتا ہے انگلش کے اندر, اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں لیفٹیننٹ. ٹو الاؤ ہم, اس نے اسے دیکھا نہیں اور اس نے اسے اجازت دے دی کہ آؤ ٹو سٹ ان دا ٹرک, ٹرک میں بیٹھ جاؤ. ان فیکٹ دا پرمٹ واز کینسلڈ. وہ پرمٹ تو کینسل شدہ تھا, لیکن اس کی گڈ لک تھی کرسٹوفر کی کہ لیفٹیننٹ نے وہ دیکھا نہیں, اور لکلی دا لیفٹیننٹ ڈڈ ناٹ سی اٹ, سو ہی واز الاؤڈ ٹو سٹ ان دا ٹرک. تو اس وجہ سے اس کی خوش قسمتی تھی کہ آرمی والے نے, فوجی نے اسے اجازت دے دی ٹرک میں وہ بیٹھ جائے. کویشچن 4, واٹ واز دا موسٹ نوٹسبل فیچر آف دا ڈیزرٹ سٹی نیمڈ غردایا. غردایا ایک جگہ کا نام ہے صحرا کے اندر. جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے وہاں پہ کیا دیکھا, اس کے فیچرز کیا تھے, اس کی خصوصیات کیا تھیں, اور وٹ ور کرسٹوفرز امپریشنز اباؤٹ دا ٹون آف غردایا. کہ غردایا کے جو قصبہ تھا اس کی جو ہے امپریشن, اس کے تاثرات یا اس کی خصوصیات جو ہیں وہ کیا تھیں. تو ہی واز ڈراپڈ ایٹ دا ٹاؤن آف غردایا. اس کو وہاں پہ اتارا گیا, جس ٹرک کے اندر اس نے جگہ لی تھی, اور اس کو وہاں پہ اتارا گیا کرسٹوفر کو, اور اس جگہ کا نام, اس ٹاؤن کا نام غردایا تھا. اور اس کے جو فیچر تھے سٹی کے وہ کیا تھے. دس ٹاؤن واز نوٹیبل فار اٹس فلائز. یہ جو گاؤں تھا یہ مشہور تھا مکھیوں کے لیے, کہ ہر طرف جو ہے وہ مکھیاں ہی مکھیاں تھیں. نمبر 2, دیر ور انمبریبل فلائز. بہت ساری جو ہے وہ لاتعداد مکھیاں تھیں ایوری ویئر اینڈ آن ایوری تھنگ. ہر چیز پہ, ہر جگہ پہ, جس بھی دیکھیں, بندے کو دیکھیں وہاں پہ, اس نے بچے دیکھے, سب کے چہروں کے اوپر, سروں کے اوپر جو ہے وہ مکھیاں ہی مکھیاں تھیں. ایوری تھنگ واز کورڈ ود فلائز. ہر چیز کھانے پینے والی جس چیز پہ بھی دیکھیں مکھیاں ہی مکھیاں تھیں. ایون فیسز آف چلڈرن ور کورڈ ود فلائز. یہاں تک کہ بچوں کے جو چہرے تھے وہ بھی مکھیوں سے بھرے ہوئے تھے. ہمارے بھی یہاں پہ مکھیاں ہوتی ہیں گندگی کی وجہ سے, لیکن کم ہوتی ہیں, لیکن جو غردایا ٹاؤن تھا یہ مکھیوں کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا. کویشچن 5 سے جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اور بھی جو سٹیز ہیں اسے سفر کے دوران وہاں پہ ان کی خصوصیات بھی ہیں. اب جب آپ سن شائن کے اندر پڑھیں گے, بک کے اندر کویشچن آنسر پڑھیں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سٹی کی ہر ٹاؤن کی وہاں پہ جہاں جہاں پہ وہ گیا اس کی جو خصوصیات ہیں, اس کے جو فیچرز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, ان کو ضرور پڑھیے گا. یہ تو امپورٹنٹ کویشچن جو ہیں وہ آپ کو کروائے جا رہے ہیں. تو ہاؤ ڈڈ دے مینیج ٹو ڈرائیو دا ہیوی ٹرک ان ہز ٹریک لیس ڈیزرٹ. کس طرح سے کرسٹوفر نے اور اس کے دوستوں نے کس طرح سے جو ایک ہیوی ٹرک تھا, بھاری ٹرک, اس کو ٹریک لیس ڈیزرٹ کے اوپر, یعنی جو راستہ نہیں تھا, ریت ہی ریت تھی, اس صحرا کے اندر کس طرح انہوں نے اس کو آگے موو کیا. دے پلیسڈ 10 فٹ اسٹرپس آف اسٹیل. 10 فٹ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیل کی اسٹرپس جو ہیں وہ رکھیں. اسٹیل نیٹ یعنی لوہے کا جو جال ہے وہ انہوں نے جالیاں جو ہیں وہ رکھیں انڈر دا ٹرک ٹو ڈرائیو اٹ فارورڈ. ٹرک کے نیچے اس کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے. دے میڈ رن وے آف دا اسٹیل. انہوں نے رن وے کو جو ہے اس کو بنایا, اسٹیل کے جو نیچے انہوں نے جال ایک بچھایا تھا اس کو رن وے بنایا, اور اس کے اوپر انہوں نے ٹرک کو آگے موو کیا. اسٹوڈنٹس یہ ہم نے 5 کویشچن جو ہے امپورٹنٹ وہ نکالے ہیں. یہی نہیں کرنے, انشاءاللہ باقی بھی کویشچن جو ہے وہ کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ اس لیسن کے بارے میں بتانے کے لیے
کہ یہ آپ کو تھوڑا سا گو تھرو آپ ہو جائیں، اس لیسن کو آپ پڑھیں، سنشائن میں اس کی ریڈنگ کریں، اس کی اردو بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر انگلش سے اردو ٹرانسلیشن نہیں آئے گی، اردو سے انگلش ٹرانسلیشن آئے گی، جو کہ گرامر سے ریلیٹڈ کام ہے، وہ کلاس روم کے اندر کرانے والا کام ہے، وہ پریکٹس کلاس روم میں ہے، وہ اس طرح سے پریکٹس یہاں پہ زوم کلاسز میں نہیں ہوتی کہ وہاں پہ آپ کو سمجھایا جائے، ٹینسز کروائے جائیں. تو آپ کے بک میں ٹینسز لکھے ہوئے ہیں، ٹینسز کو آپ کریں، آپ اس میں انٹرسٹ لیں، اپنی گرامر کو آپ بہتر کریں. تو اس میں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا جو لیسن ہے، کہ اس میں آپ کویشچن جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کویشچن بھی اگر آپ کریں، تھوڑے تھوڑے کویشچن بھی آپ کریں تو آپ کا یہ جو ہے چیپٹر وہ تیار ہو سکتا ہے. یہ تو چند ایک امپورٹنٹ کویشچنس آپ کو جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں. تو اس میں یہ جو کرسٹوفر کی کہانی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی لائف کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں یا جو ٹربلز ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے فیس کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور اپنی کمپلیکیشنز لائف کے اندر ان کو ریموو کیسے کرنا ہے. طریقے مختلف ہمیں جو ہے بتائے گئے ہیں. اس میں اور بھی بڑے امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ پھر کروائے جائیں گے، تاکہ آپ کا کلاس اور ایگزامینیشن ٹیسٹ کے لیے آپ کی جو ہے وہ مکمل طور پہ اس میں تیاری ہو جائے. تو اس میں کرسٹوفر جو ہے یہ امپورٹنٹ کریکٹر ہے کہ آپ لیسن کے اندر پڑھیں گے کہ کس طرح سے صحرا کے اندر جب انہیں پانی نہیں ملتا تو وہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے تو اس کے معدے سے جو ہے وہ جو جس کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ کس طرح سے وہ پانی گندا پانی جو ہے وہ پیتے ہیں، یا گاڑی کے ریڈیٹر سے پانی نکال کو پیتے ہیں اپنی لائف کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. یہ ساری مشکلات انہوں نے فیس کی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی کمپلیکیشنز کو ریموو کر کے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے. تو یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے. دوسری میں نے آپ کو بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ ٹاؤنز کے بارے میں پڑھیے گا، اس کے اندر ڈفرینٹ فیچرز لکھے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ اس کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں. تو آپ ان کو جو ہے وہ پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دیا کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ سوال جو ہیں وہ سوال کی صورت میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹینشن ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی کوئری ہو، اور نیچے دی گئی ای میل پر ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.